اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ان آیات میں ہم چند الفاظ پر غور کریں گے۔ جو سب سے پہلا ورڈ آیا وہ ہے مسکین۔ مسکین کا مطلب ہوتا ہے غریب، لیکن جب ہم اس کو اردو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اور مطلب آتا ہے جو کہ ہے برباد۔ ہم سمجھتے ہیں صرف غریب کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے جو کہ ہے برباد۔ دوسرا لفظ ہے یہاں پر خاک، اردو میں اس کو دھول بھی کہتے ہیں، جن پنجابی جیسے کہنے کٹا، تو مینس خداوند ہمیں وہاں سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تیسرا ورڈ ہے یہاں پر محتاج، محتاج ہے ضرورت مند۔ اور چوتھا ورڈ جو کہ بڑا خاص ورڈ ہے جس پر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مزبلہ۔ مزبلہ کا مطلب ہے کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ اس کا جب ہم اس کو اردو میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا مطلب ہے کوڑا پھینکنے کی جگہ، یا اگر ہم اس کو پنجابی میں کہہ لیں تو وہ ہم کہتے ہیں روڑی۔ تو اس کے لیے ہندی جو ٹرانسلیشن ہے وہاں پر اس کے لیے لفظ آیا ہے گھورا۔ گھورے کا مطلب ہے گوبر کا ڈھیر۔ مینس خداوند کہاں سے ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے؟ کچرے میں سے، گھوڑے میں سے، مزبلہ پر سے خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس سینس میں لے کر جائیں نا، اپنی سینس پہ ہم لے کے آئیں اپنے اس پہ، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند گٹروں میں سے بھی اٹھا کر کہاں پر کھڑا کر دیتا ہے؟ اپنی امراء کے ساتھ بٹھاتا ہے، وہ فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج ہم ایک زندگی پر غور کریں گے۔ یوں تو بائبل بھری پڑی ہے ایسی شخصیات سے جن کو خداوند نے زیرو سے ہیرو بنا کر ان کو استعمال کیا اور ان کا نام دنیا جانتی ہے۔ اور آج ہم غور کریں گے ایک زندگی پر، روت ایک موابی عورت جو خدا یہوہ پر ایمان لائے۔ روت ایک موابی عورت جو خدا یہوہ پر ایمان لائے۔ ہم آج روت کی زندگی پر غور کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں روت کی کتاب اور اس کے پہلے باب سے پیج نمبر 289۔ میرے عزیزو، روت کا جو واقعہ ہے یہ قاضیوں کے دور کا تھا۔ یہ اس دور کے جب بنی اسرائیل میں بادشاہت کا کوئی نظام نہیں تھا، اس وقت کا یہ واقعہ۔ اس وقت بنی اسرائیل میں قاضی ہوا کرتے تھے، جیسے موسیٰ نے مقرر کیے تھے۔ کوئی 50 پر تھے، کوئی 100 پر تھے، کوئی 1000 پر تھا۔ مینس اس نے اتنے لوگوں کا انصاف کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ بنی اسرائیل میں قاضیوں کا دور تھا۔ تو ہم اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نعومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے۔ سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، اور نعومی کا شوہر علی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک موابی عورت بیاہ دی۔ ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے، اور مہلون اور کلیون مر گئے۔ سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ میرے عزیزو، یہ ایک خاندان تھا جو کہ بنی اسرائیل میں خشک سالی کے سبب سے، وہاں پر کال پڑنے کے سبب سے کہاں پر چلا گیا تھا؟ یہ چلا گیا تھا مواب کے ملک میں۔
मुआब के मुल्क में ये जाकर रहने लग गया था और वहाँ पर अली मलिक भी मर गया, नाओमी का शोहर, और उसके दोनों बेटे भी मर गए। अब यहाँ पर ना हम गौर करेंगे ये कहाँ से चले और कहाँ को गए। ये लोग गए थे बैतुलहम से, बैतुलहम से ये लोग चले गए मुआब के मुल्क में। अगर हम बैतुलहम का मतलब देखें ना तो ये बैतुलहम से क्यों गए थे? रोटी की तलाश में, रोटी की तलाश में। और अगर हम बैतुलहम का मतलब देखें तो बैतुलहम का मतलब है रोटी का घर। इसको हम जब इब्रानी में देखते हैं तो इसका मतलब बनता है रोटी का घर, लेकिन जब हम इसको अरबी में देखते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब बनता है गोश्त का घर। बैत का मतलब होता है घर और लहम का मतलब होता है गोश्त या बोटी। तो ये कहाँ से चले? और मुआब के मुल्क में जाने से। मुआब से खुदावंद को नफरत थी, खुदावंद को खुद मुआब से बाकी नस्लों से भी थी। लेकिन जब मैं इस मैसेज को मैं जब स्टडी कर रहा था, जब इसको मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक जगह देखा, मैं अभी आप आगे चल के वो शेयर करूँगा कि खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि तू उनकी सलामती का भी ख्वाहां ना होना। बनी इसराइल से कहा कि तू उनकी सलामती का ख्वाहां भी ना होना। तो खुदावंद को जो है ना मुआब से वो खुदावंद को नफरत थी। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो पहले हम रूत की जिंदगी पर देखते हैं कि रूत के साथ क्या क्या हुआ। रूत अपनी सास से प्यार करती थी, रूत जो है वो अपनी सास से प्यार करती थी, लेकिन सिर्फ अपनी सास से प्यार करना काफ़ी नहीं था। तो आए अभी हम देखते हैं मुआब पर कि मुआब से खुदावंद को क्यों नफरत थी। हम मुआब के आगाज़ से शुरू करेंगे और 2-3 बातें हैं जो कि मुझे यहाँ से मिली, जो कि मैं आप तक शेयर करूँगा कि मुआब से खुदावंद को क्यों नफरत थी। सबसे पहले हम देखेंगे मुआब का आगाज़ कहाँ से हुआ था। जो मुआबी नस्ल थी ये कहाँ से आई थी और ये कैसे आई थी। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 36वीं आयत। पैदाइश की किताब 19 बाब और उसकी 36वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामिला हुईं और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मुआब रखा। वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम बिन अमी रखा। वही बनी अमोन का बाप है जो अब तक मौजूद है। ये नस्ल कहाँ से आई थी? ये ज़िनाकारी की औलाद थी। ये बाप और बेटी के नाजायज़ ताल्लुकात से पैदा होने वाली एक नस्ल थी। यूँ ये अपने आगाज़ ही से, अपनी इब्तिदा ही से ये लानत के नीचे थे। इनके ऊपर एक लानत थी जो कि खुदावंद के हुक्म अदूली के बायस थी। एक नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से ये लोग लानत के नीचे थे। सबसे पहली वजह है ये कि खुदावंद को इनसे नफरत थी। और अब हम एक और आगे हम देखते हैं। अगर हम देखें कि गिनती की किताब उसका 22 से 24 बाब अगर हम पढ़े ना तो वहाँ पर हमें मिलता है कि बनी इसराइल जो है वो अपने मुल्क पर कब्जा करने के लिए वो जा रहे थे। तो उस वक्त जो है ना वो बलक बादशाह था मुआबियों का बादशाह था बलक। और जो है ना ये जो बनी इसराइल थे ये उस वक्त वहाँ उसके मुकाबले उन्होंने डेरे डाले हुए थे। तो जो बलक बादशाह था मुआबियों का, इसने एक बलाम नामी एक नबी को बुलाया उजरत पर पैसे देकर कि आप और बनी इसराइल पर लानत कर। क्यों लानत कर? क्योंकि जब वो उन पर लानत करेगा, वहाँ पर उसने लिखा है, मेरे साथ निकालें गिनती की किताब और उसका 22 बाब। गिनती की किताब और उसका 22 बाब।
22 बाब की 4 आयत में लिखा है, सो मोआबियों ने मिद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आस पास है उसे ये अगुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफूर मोआबियों का बादशाह था, और सो उसने बाऊर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं, और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, सो उनसे ज़मीन की सतह छुप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं, सो अब तू आकर मेरी खातिर इन पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। सो ये दूसरी वजह थी कि इन्होंने बनी खुदावंद को इनसे नफरत थी। और आगे चलकर हम जब इस बाब को पढ़ें तो 3 बार इसने कुर्बानी चढ़ाई थी, तीनों बार इसने 7 मेंढे और 7 जो है ना वो इसने बैल जो है ना वो इसने ज़बा किए थे, और तीनों बार खुदावंद ने बनी इस्राएल को क्या दी थी? बरकत दी थी। तीनों बार इसने, बलाम ने इससे कहा था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा, जो खुदावंद मुझसे बुलवाएगा मैं वही बोलूँगा। और बलाम एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जिसको खुदावंद ने जिस पर लानत नहीं की उस पर मैं कैसे लानत कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने बनी इस्राएल को बरकत दी थी, लेकिन मोआब जो कि इनकी आपस में रिश्तेदारी है, क्योंकि लूत अब्राहम का भतीजा था, लेकिन फिर भी इन्होंने, हालांकि ये इनका इस्तकबाल करते, इनका साथ देते, लेकिन इन्होंने उजरत पर एक नबी को बुलाया ताकि वो आकर इन पर क्या करे? लानत करे। तो ये थी हमारे पास इनके मोआबी नस्ल के बारे में दूसरी वजह। तीसरी वजह हम देखते हैं कि ये लोग इबादत किसकी करते थे? ये लोग जिंदा खुदा के इनकारी थे, ये यहोवा के इनकारी थे, ये यहोवा को नहीं मानते थे, और ये लोग बुत परस्त थे, बुत परस्त लोग थे। ये कमूस नामी एक देवता की इबादत करते थे, और कमूस जो है वो बज़ाहिर एक इंसान की शक्ल जैसे ही था, लेकिन उसके सर पर 2 सींग थे। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो अभी ये लोग क्या करते थे? ये लोग जिससे कि खुदावंद को नफरत है, ये अपने बच्चों की कुर्बानी भी जो है ना वो कमूस के सामने गुजराते थे। और मैं जब इस पर देख रहा था तो मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये अब लोग अपने पर्सनल कामों में सक्सेस हासिल करने के लिए ये उस वक्त भी जो है ना वो इंसानी कुर्बानी करते थे। और इस वजह से जो है ना इनके मुल्क में ये जो चीज़ थी कत्ल व गारत, ये बहुत ज़्यादा थी। सो खुदावंद को इस वजह से इनसे नफरत थी। ये लोग कुर्बानी कैसे करते थे मैं आपको भी दिखाता हूँ। दूसरा सलातीन मेरे साथ निकालें। दूसरा सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत। जी, 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं 3रे बाब में जो है ना वो शाह इस्राएल, शाह यहूदा और शाह अदूम जो है वो निकले हैं, और मोआब के खिलाफ इन्होंने जंग की है। और 26 आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब शाह मोआब ने देखा कि जंग उसके लिए निहायत सख्त हो गई तो उसने 700 शमशीर जन अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर शाह अदूम तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। तब उसने अपने पहलौठे बेटे को लिया जो उसकी जगह बादशाह होता, और उसे दीवार पर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुज़ारा। तो ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से खुदावंद को क्या थी? मुआबियों से नफरत थी। और हम किस पर गौर कर रहे हैं? हमने किसकी ज़िंदगी को देखना है आज? रूत की ज़िंदगी को। और रूत एक मुआबी औरत थी। सो इसलिए हम मोआब के बैकग्राउंड को थोड़ा सा सिर्फ हम इसको
دیکھ رہے ہیں. اور لاسٹ بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لاسٹ ایک فائنل چیز ہے کہ خداوند نے کو ان سے کس حد تک نفرت تھی، وہ میرے ساتھ آپ نکالیں استثنا 23 باب اور اس کی 23 باب کی پہلی آیت سے دیکھیں. خداوند کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی کہ اس قدر نفرت تھی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ان کی سلامتی یا سعادت کے وہاں نہ ہو. جی سب نے نکال لیا. اچھا اس کے پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے جس کے خود سے کچلے گئے ہوں یا حالت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے. کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو. 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے. کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو. 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے. اب اس کی ایک اور وجہ آگے دیکھیں. اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے. لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنے، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی. تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا. کیا نہ ہونا؟ ان کی سلامتی اور سعادت کا خواہاں نہ ہونا. مینز ان کے لیے برکت کی ہم لوگ دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اس قدر موابی نسل سے خداوند کو کیا تھی؟ نفرت تھی. اور آگے اس کے نیچے دیکھیں تو خداوند کہتے ہیں ادوم سے بھی خداوند کو نفرت تھی، مصر سے بھی تھی، لیکن خداوند نے اسے کہا کہ تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور مصر سے بھی نفرت نہیں رکھنی کیونکہ تو وہاں پر پردیسی ہوگا. لیکن خداوند نے مواب کے لیے کیا کہا ہے کہ تو نے ان کی سعادت کا بھی خواہاں نہیں ہونا. اور جو مصری ہیں اور جو ادومی ہیں وہ تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آ سکتے تھے، لیکن یہ 10ویں پشت تک یہ خداوند کی جماعت میں نہیں آ سکتے. اور ان کے بارے میں یسایہ نبی آپ یہ گھر جا کر ضرور پڑھیں. یسایہ اس کا 15واں اور 16واں باب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند مواب کو خداوند کس قدر سزا دینے والا ہے، کیسے خداوند مواب کو سزا دے گا. اور میرے ساتھ نکالیں ہم اس میں 3 آیتیں ہم اور دیکھیں گے. یرمیہ اس کا 48 باب اور اس کی 7ویں آیت میرے ساتھ نکالیں. یرمیہ 48 اس کی ورس 7. ورس 7 میں لکھا ہے اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا، اور کموس اپنے کاہنوں اور عمراء سمیت اسیر ہو کر جائے گا. کیا کیا ہے انہوں نے اپنے کاموں اور خزانوں پر کیا کیا؟ تکیہ کیا. اور ان کا جو خدا لکھا ہے کموس وہ بھی اپنے لوگوں اپنے کاہنوں کے ساتھ وہ اسیر ہو کر جائے گا. آگے اس کو دیکھیں 12ویں آیت میں لکھا ہے سو دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں ان ڈیرنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں. تب مواب کموس سے شرمندہ ہوگا. کس سے شرمندہ ہوگا؟ کموس سے. آگے اس کو ہم لاسٹ اس کی ورس دیکھتے ہیں. ورس 42 میں لکھا ہے مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا. سو یہ نسل تھی
रूत की कि खुदावंद को इससे इस कदर नफरत थी कि खुदावंद ने उनसे बनी इस्राएल से कह दिया कि कोई अमोनी या मुआबी जो है वो खुदावंद की जमात में ना आने पाए। लेकिन हम देखते हैं रूत की ज़िंदगी पर कि रूत खुदावंद के पास आई और खुदावंद ने उसे कबूल किया। हम इस चीज़ पर हमने बहुत बार कलाम सुने और हमने देखा है कि रूत अपनी सास से प्यार करती थी, इस वजह से खुदावंद ने उसे बरकत दी थी। लेकिन क्या सास से प्यार करना ये काफ़ी है कि खुदावंद उसको बरकत दे? क्या ये काफ़ी है? नहीं। उर्फा उसकी जेठानी थी, वो भी अपनी सास से प्यार करती थी। ये दोनों जो हैं अपनी सास से प्यार करती थी। रूत की किताब अगर हम देखें ना तो वहाँ पर लिखा है कि जब नाओमी ने इन दोनों से कहा कि तुम अपने मेके चली जाओ और जैसा तुमने मेरे साथ बर्ताव किया और मरहूमों के साथ बर्ताव किया ऐसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ करे और तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए, तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आए, नरमी से पेश आए और तुम लोगों को बरकत दे। और उस नाओमी ने दोनों को दुआ दी थी क्योंकि वो दोनों से बड़ी खुश थी और ये दोनों उसके गले लगकर रो रही थी जबकि उसने इनको कहा था कि तुम अपने 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 मेके चली जाओ। लेकिन आगे मेरे साथ निकाले रूत की किताब, पहले बाब ही को हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास वजह थी कि जो कि खुदावंद ने रूत को बरकत दी थी। इसकी 14वीं आयत से हम देख पढ़ते हैं, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। किसके पास लौट गई थी? अपने देवता के पास, अपने कुंबे और अपने देवता के पास। ये फर्क था रूत और उर्फा में, और कोई फर्क नहीं था। एक यहाँ पर आकर उर्फा जो है वो रूत से कम रह गई थी, तो वो कहाँ लौट गई थी? अपने देवता के पास। आगे लिखे हैं, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। ये थी उसकी अपनी सास से मोहब्बत। और अब आगे लिखे, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब रूत ने इकरार किया, उसने यहोवा को कबूल किया, तो यहोवा ने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या किया? खुदावंद ने 2 बाब में हम देखते हैं कि उसको जब वो अपनी सास के साथ उसके घर आई, पहले बाब के एंड पे लिखा है कि औरतों ने जब देखा कि नाओमी वापस आई है तो उन्होंने कहा कि क्या ये नाओमी है? तो उसने कहा, नहीं, मुझे नाओमी नहीं बल्कि मुझे मारा कहो। मेरे चीज़ों, नाओमी का मतलब है खुशी, और जो मारा लफ्ज़ है इसका मतलब है कड़वा। जब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब आता है कड़वा, लेकिन जब हम इसको उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब आता है तबाहशुदा या बर्बादशुदा। जैसे हमने अपनी मेन वर्ड्स में देखा था कि मिस्कीन का मतलब क्या होता है? बर्बाद, और मारा का मतलब क्या है? बर्बादशुदा। तो नाओमी ने उनसे कहा कि मुझे मारा कहो, लेकिन यहाँ पर उसने खुदावंद के हुजूर इकरार किया और वो अपने घर लौटी। और जब वो घर लौटी तो इस बात पर हम गौर करेंगे कि वो यहाँ से कब गई थी? जबकि यहूदा के इलाके में खुश्क सारी थी, जबकि खुराक की किल्लत थी, लेकिन खुदावंद उसको कब लौटा कर लाया? और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतुलहम में दाखिल हुए। हालेलुया। खुदावंद कब लौटा कर लाया? जब वहाँ पर खुराक थी। और आगे इसको हम देखते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी हम वाकिफ हैं इस चीज़ से कि वो खेत में जाकर बालें चुनने लगी
اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت میں پہنچی جہاں جو علی ملک کے قریب کا رشتہ دار تھا۔ کہاں پر پہنچی تھی؟ بوئز کے کھیت میں، جو کہ علی ملک کے قریب کا رشتہ دار تھا۔ اور یہ خداوند کی پلاننگ تھی۔ جب روت نے اقرار کر لیا تو پھر یہ خداوند کی پلاننگ تھی کہ وہ بوئز کے کھیت میں ہی جا کر وہ بالیں چننے لگی، اور بوئز نے جو اس پر مہربانی کی اور وہ بھی خداوند کی پلاننگ تھی۔ بوئز ایک نیک آدمی تھا، ایک راست باز آدمی تھا، اور اس نے اس پر مہر کی، اور اس نے اس سے کہا کہ تو میری لڑکیوں کے ساتھ ہی جا کر چننا اور دوسروں کے کھیت میں نہ جانا۔ اور اس نے اپنے نوکروں سے بھی کہا کہ جب خداوند، اس نے اپنے نوکروں سے بھی کہا کہ تم لوگ اس کو چھڑکنا مت، اور کچھ اس کے اپنے وہاں سے جو آپ نے کاٹی ہوئے وہاں سے بھی اس کے لیے چھوڑ دینا تاکہ یہ چن سکے۔ جب آپ خداوند کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں ایسے فیور کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں ایسے فیور کرتا ہے جب آپ کا بھروسہ خداوند ہوتا ہے۔ اور آگے جا کر لکھا ہے کہ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔ بوئز نے روت سے کہا کہ تجھ کو پورا اجر ملے۔ کیوں ملے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ کیسی محبت کی ہے، اور یہ کیسے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کیسے یہ خداوند کی پناہ میں آئی ہے۔ تو روت کی زندگی میں خداوند نے ایسے کام کیے، کب؟ جب کہ اس نے خداوند کو قبول کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 10 سال وہاں پر رہی اور ان کی زندگی پریشانیوں سے بھری۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس عورت کا خامد نہیں ہے، اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے، وہ عورت اور اس کی بہوؤں کا وہاں پر رہنا وہ بہت مشکل ہے، اور وہ 10 سال ان کی زندگی میں بہت مشکل ہوں۔ لیکن جب خداوند کو اس نے قبول کیا تو خداوند نے اسے خوراک بھی دی، اور تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ روت کو شوہر ملتا ہے، اور وہ شوہر بھی کس کی طرف سے ملا تھا؟ خداوند کی طرف سے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی طرف ہوتے ہیں، جب ہماری امید، ہماری آس، ہمارا بھروسہ صرف خداوند ہوتا ہے، تب خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور آگے میرے ساتھ نکالیں تیسرا باب، چوتھا باب، اور اس کی ہم 13ویں آیت پر ایک بڑی خاص چیز ہے جو میں غور کر رہا تھا اور مجھے یہ بڑی اچھی لگی۔ میں نے کبھی پہلے اس چیز پر غور نہیں کیا تھا کہ وہاں پر لکھا ہے چوتھے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ آپ پڑھیں۔ سو بوئز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی۔ ہاللیلویہ! آپ میرے ساتھ پڑھیں، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی۔ آمین، ہاللیلویہ! وہ 10 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس چیز پر غور نہیں کی تھی کہ خداوند کے روت بانجھ تھی، لیکن خداوند نے مجھے جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس وقت خداوند نے یہ بات مجھے سمجھائی کہ وہ بانجھ تھی۔ جیسے ہم نے اپنی پہلی آیت دیکھی تھی ورس میں زبور 113 کی، کہ وہ بانجھ کر گھر بساتا ہے اور اس سے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد ہو۔ اور یہ نہیں ہے صرف اس کو شوہر بھی ملا، یہ اپنی ساس کے ساتھ خوش بھی تھی، اور پھر اس کو ایک اور بہت ایک خاص پریویلیج ملی، ایک بہت اچھی چیز کہ جو نسب نامہ ہوتا ہے نا اس میں صرف لڑکوں کا نام ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے نسب نامے میں 5 عورتوں کا بھی نام ہے، اور اس میں سے ایک نام روت کا بھی ہے۔ ہاللیلویہ! اور یہ کیسی نسل سے تھی جس کے بارے میں خداوند نے کہا ہے کہ وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے، اور وہی نسل جو ہم نے دیکھی ہے کہ وہ اسے اپنی قوم کے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ تو خداوند نے روت کو کس کے ساتھ بٹھا دیا؟ یسوع مسیح کے نسب نامے میں۔ ہاللیلویہ! یہ ایک بہت خاص چیز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نو میٹر کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کی قوم کیسی ہے،
آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ آپ کو گھوڑے پر سے اٹھا کر وہ آپ کو ہیرو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں جو کہ خداوند نے امونیوں کے بارے میں کہا، جو کہ خداوند نے ان کے بارے میں کہا، خواجہ سراؤں کے بارے میں کہا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہاں پر استثنا میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر لکھا تھا جس کے خود سے کچلے گئے ہوں یا عادت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ یہ جو ورس ہے یہ خواجہ سراؤں کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ آگے لکھا ہے کوئی حرام زادہ، اس کا مطلب ہے زنا زادہ، خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ لیکن جیسے رود نے اقرار کیا اور خداوند کو اپنا سب کچھ دے دیا تو خداوند نے اسے اپنی جماعت میں داخل کیا، ایسے ہی خداوند سب کو اپنی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 56 باب، یسایہ 56 باب، اس کی ہم دیکھیں گے پہلی آیت سے 8ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ عالمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ اور بیگار اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور کھوجا جو ہے وہ خواجہ سرا کے لیے ہے لفظ، اور کھوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے وابستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے حضور میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں۔ خداوند نو میٹر آپ کہاں سے ہیں، نو میٹر آپ کی قوم کیا ہے، نو میٹر آپ کا گناہ کتنا بڑا ہے، نو میٹر ہمارا گناہ کتنا بڑا ہے، وہ ہمیں اٹھا کھڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں ایک چیز آپ سب کو دکھاؤں گا، عابد بھائی کی یہاں پر ایک تصویر ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ سو آپ سب نے دیکھنی ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ داؤد اور کس طرح یہ داؤد اور جولیت کا واقعہ ہے یہ، لیکن یہ تصویر آدھی نظر آ رہی ہے، یہ تصویر ابھی آدھی نظر آ رہی ہے۔ اس کا میں آپ کو اب اس کو پورا کھولیں ذرا۔ داؤد کے پیچھے کون ہے؟ ادھر بھی دکھا رہے ہیں۔ داؤد کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ فرشتہ کھڑا ہے۔ کیا داؤد جو کہ ایک بچہ تھا، جی کیا داؤد جو کہ ایک بچہ تھا
وہ اپنی جسمانی حالت اس طرح کی رکھتے ہوئے جولیت کو مار سکتا تھا؟ نہیں. داؤد نے کیا کہا کہ خداوند میری طرف سے جنگ کرے گا. ہاللیلویہ. داؤد جسمانی طور پر تو زیرو ہو سکتا تھا، لیکن داؤد روحانی طور پر ایک ہیرو تھا، اور وہ خداوند کا چنا ہوا تھا. اور جب اس نے ساؤل نے دیکھا نا، ساؤل نے کہا ٹھیک ہے. ساؤل نے اس کو بھیجا کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. اس نے اس کو اپنا لباس پہنایا، جنگی لباس. لیکن داؤد اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا جنگی لباس پہن کر وہ چل سکے. اور سپر بک میں بڑی پیاری چیز دکھائی گئی ہے کہ وہ جب اس نے لباس پہنا تو وہ نیچے گر گیا، مینس وہ اس کا لباس نہیں پہن سکا تھا. اور جب وہ جولیت کے پاس گیا تو جولیت نے اسے کہا کہ کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آیا؟ تو اس نے اسے کہا کہ میں تیرا گوشت پرندوں کو کھلاؤں گا، یہ کروں گا. لیکن داؤد اسے کہتا ہے کہ تو ہتھیار لے کر میرے پاس آیا، لیکن میں اسرائیل کے خدا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں. ہاللیلویہ. جب ہماری آس خداوند ہے نا، تو پھر جولیت کے آخر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھو تو اس پہاڑ سے بھی کہو نا تو یہ بھی سمندر میں چلا جائے گا. یہ ہے ایک ہیرو. کہاں سے نکلتا ہے؟ ہمیشہ ایک زیرو کو خداوند مزبلہ پر سے اٹھاتا ہے اور کہاں بٹھاتا ہے؟ عرش پر بٹھاتا ہے. اس کو اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھاتا ہے. خداوند نے یوسف کو کہاں سے اٹھایا؟ قید خانے سے نکال کر اس نے اس کو حاکم بنا دیا. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ خداوند سب کو اپنے پاس لاتا ہے. جیسے یسوع مسیح کے بھی لکھا گیا کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے والا ہے، وہ ہمیں ہیرو بنانا چاہتا ہے. رومیو 5:8 میں لکھا ہے کہ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی کیوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو ہم مسیح ہماری خاطر موا. تو مسیح ہماری خاطر موا. میرے عزیزو، ہم سب کھڑے ہوں اور ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں. ہم جتنے ہم خداوند کے پاس ہیں